अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा खामोशी से सुनिए, ये कोई आम वाकया नहीं, ये वो दास्तान है जिसे सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कांप गए और जिसे सुनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को रुला दिया। आज अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं है तो ये वीडियो आपको रुला देगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया। सोचिए, नमाज बाद में, रोजा बाद में, माँ बाप पहले। आज हम क्या कहते हैं, अम्मी समझती नहीं, अब्बू पुराने ख्यालात के हैं, बीवी नाराज हो जाएगी, शौहर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जन्नत की कुंजी उन्हीं बूढ़े हाथों में है। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम तो आपको याद होगा। हजरत अलकमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। मदीना की गलियां उनकी इबादत की गवाह थी। लोग कहते थे, ये रातों को रोते हैं, ये दिन में रोजा रखते हैं, ये माल अल्लाह की राह में देते हैं, सदका बहुत करते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा शख्स मौत के वक्त आजमाइश में पड़ेगा। एक दिन अचानक हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार पड़ गए। बुखार, कमजोरी, सांस की तंगी, दिन गुजरते गए, मर्ज बढ़ता गया और चेहरे पर मौत की परछाई नजर आने लगी। घर वालों ने कहा, अब लगता है वक्त करीब है। लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, कलमा की तलकीन करो। सब ने मिलकर कहा, अलकमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। लेकिन ये क्या, जुबान हिलती है, आंखों से आंसू बहते हैं, चेहरा तड़पता है, मगर आवाज नहीं निकलती। लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये कैसे हो सकता है, ये तो नेक था, ये तो इबादत गुजार था, ये तो सहाबी था। लेकिन अल्लाह सिर्फ इबादत नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है और ताल्लुकात देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला किसी ने फौरन दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंच गई, या रसूलल्लाह, अलकमा आखिरी सांसों में है, लेकिन अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन तशरीफ लाए। क्या वजह थी कि इतनी इबादत के बावजूद एक सहाबी की जुबान बंद हो गई? असल वजह अभी सामने आना बाकी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ लाए तो घर का माहौल अजीब था। खामोशी, आंसू, डरी हुई निगाहें। एक तरफ जिंदगी आखिरी सांसें ले रही थी और दूसरी तरफ सबकी उम्मीदें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जुड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा की तरफ देखा, उनकी आंखें खुली थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान रहे थे, मगर जुबान अभी भी बंद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, अलकमा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो आवाज थी जिसे सुनकर पहाड़ भी हिल जाए, जिसे सुनकर पहाड़ भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अलकमा की जुबान कांपी, होठ हिले, आंखों से आंसू बहे, मगर आवाज फिर भी न निकली। ये मंजर देखकर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल दहिल गए। किसी ने आहिस्ता से कहा, या रसूलल्लाह, ये कैसे मुमकिन है, ये तो एक नेक आदमी है। किसी ने कहा, ये तो इबादत गुजार है। किसी ने कहा, ये तो सहाबी है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, गहरी नजर से देख रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अलकमा नमाज पढ़ते थे? साहबा ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलल्लाह, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ते थे। फरमाया, क्या रोजा रखते थे? अर्ज किया गया, जी हाँ, कसरत से रोजा रखते थे। फरमाया, क्या अल्लाह की राह में खर्च करते थे? अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह, सदका भी किया करते थे, नेकियों में आगे थे। अब तो और ज्यादा हैरान थे सब लोग, और फिर रुकावट कहाँ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर वो सवाल किया जिसने पूरे वाक़े की सिमत बदल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसकी माँ जिंदा है? ये सवाल सुनकर घर में जैसे सन्नाटा छा गया। किसी ने आहिस्ता से कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह, उनकी माँ अभी जिंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का क्या हाल है? क्या वो अपने बेटे से राजी है? अब सबके सर झुक गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर एक शख्स बोला, या रसूलल्लाह, अलकमा नेक तो है, मगर अपनी माँ की बात नहीं मानते थे, माँ उनसे नाराज रहती थी। ये बात सुनते ही सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर लर्ज़ा तारी हो गया। यही वजह थी, सिर्फ माँ की नाराजगी। इतनी इबादत, इतनी नेकियां, सब एक तरफ, और माँ की नाराजगी एक तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया। आपने निहायत संजीदा लहजे में फरमाया, माँ की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है और माँ की रिजा में अल्लाह की रिजा है। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। आज हम कहते हैं, अम्मी की बात मत मानो, अब्बू को छोड़ दो, बीवी नाराज हो जाएगी, शोहर अलग रहना चाहता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक माँ की आह कलमा तक छीन लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ को फौरन बुलाओ। सब हैरान हो गए कि अब क्या होने वाला है। माँ को बुलाने का हुक्म और ये खामोशी, ये सब किसी बड़े फैसले की तरफ इशारा था। लोग एक दूसरे को देखने लगे, कुछ के दिल कांप रहे थे। किसी ने सोचा, अगर माँ ने माफ ना किया तो क्या होगा? किसी ने सोचा, अगर ये जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई तो क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर माँ ने माफ ना किया तो मैं अलकमा को आग में जलाने का हुक्म दूंगा।
یہ سنتے ہی سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ امت کے لیے سب سے بڑا سبق تھا۔ کسی نے کانپتی آواز میں پوچھا یا رسول اللہ علقمہ تو مسلمان ہے، آپ اسے جلانے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ماں راضی نہ ہوئی تو اس کی عبادت اسے فائدہ نہ دے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کو سمجھ آ گیا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور سب کی نظریں دروازے کی طرف تھی۔ ہر دل دعا کر رہا تھا یا اللہ ماں کا دل نرم کر دے۔ دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک بوڑھی عورت، جھکی ہوئی کمر، کانپتے ہاتھ، آنکھوں میں آنسو، یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ یہ وہ ماں تھی جس کی ایک رضا جنت دلا سکتی تھی اور ایک ناراضگی کلمہ چھین سکتی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، وہی بیٹا جسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس کے لیے راتوں کو جاگی، جس کے لیے بھوکی رہی، آج وہی بیٹا موت کی دہلیز پر تھا اور زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ماں کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا اے ماں یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اسے پہچانتی ہو؟ ماں نے روتے ہوئے کہا ہاں یا رسول اللہ یہی میرا بیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ یہ سوال ایسا تھا جسے کسی نے ماں کے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ماں خاموش ہو گئی، آنکھیں جھک گئیں، پھر بولی۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا نیک تو ہے مگر میری بات نہیں مانتا تھا، مجھے دکھ دیتا تھا، میری مرضی کے خلاف کام کرتا تھا، میں اسے روکتی تھی یہ نہیں رکتا تھا، میں روتی تھی یہ خاموش رہتا تھا۔ یہ سنتے ہی گھر میں سسکیاں گونجنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تحمل سے فرمایا اے ماں اگر تم اجازت دو تو میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ ماں نے کہا پوچھئے اے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے آگ جلائی جائے اور کہا جائے کہ اگر تم معاف نہ کرو تو تمہارا بیٹا اس آگ میں ڈال دیا جائے گا تو کیا تم برداشت کر سکو گی؟ یہ سنتے ہی ماں چیخ اٹھی۔ ماں نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، یہ تو میرا جگر ہے، یہ تو میرا ٹکڑا ہے، میں تو خود آگ میں جل جاؤں مگر اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں اللہ کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ یہ سن کر ماں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ماں نے کانپتی آواز میں کہا یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو جہنم کی آگ ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم راضی نہ ہوئی تو ہاں ضرور ملے گی جہنم کی آگ۔ ماں زارو قطار رونے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں ناراض ضرور تھی مگر میں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتی۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر کہا میں گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے علقمہ کو دل سے معاف کرتی ہوں، اللہ کے لیے میرے بیٹے کو بخش دیا جائے۔ یہ الفاظ ابھی ماں کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ جیسے فضا بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا علقمہ اب کہو لا الہ الا اللہ۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بند زبان کھل گئی، چہرے پر سکون آیا، آنکھوں میں چمک آ گئی اور واضح آواز میں کہا، تیز آواز میں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کلمہ ادا کرنے کے بعد علقمہ نے ایک گہری سانس لی، چہرے پر اطمینان آیا اور روح پرواز کر گئی۔ گھر میں سسکیاں، آہیں، دعائیں، ہر آنکھیں نم تھی، ہر دل لرز رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ماں باپ کی نافرمانی نیکیوں کو جلا دیتی ہے اور ان کی رضا کلمہ آسان کر دیتی ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ذرا سوچو کہیں ہم بھی علقمہ کی طرح آزمائش میں تو نہیں؟ کیا ہم ماں کو رلاتے تو نہیں؟ کیا ہم باپ کو دکھی تو نہیں کرتے؟ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بچ گئے لیکن کیا ہم بچ پائیں گے؟ جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا تو گھر کے ماحول میں عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ وہی آنسو اب شکر میں بدل گئے، وہی خوف اب امید میں بدل گیا۔ ماں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی تھی، آنکھیں بند، ہونٹوں پر دعا اور دل میں شکر کہ میرا بیٹا ایمان پر مرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا آپ کا لہجہ نرم تھا مگر پیغام بہت سخت تھا۔ آپ نے فرمایا جان لو ماں باپ کی نافرمانی آدمی کی نیکیوں کو راکھ بنا دیتی ہے اور ان کی رضا گناہوں کے پہاڑ بھی پانی بنا دیتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کے دل کانپ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو جوڑ دیا۔ جو اس کو توڑ دے وہ اللہ سے تعلق کمزور کر لیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت عبادت سے بھی اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر دو، چاہو تو اسے بچا لو۔ اور ایک موقع پر فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سوچئے جنت کہاں ہے؟ کسی پہاڑ پر، کسی سفر میں نہیں، جنت ماں کے تھکے ہوئے قدموں کے نیچے ہے۔
آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ماں بوڑھی ہو تو بوجھ لگتی ہے، باپ بیمار ہو تو شرمندگی لگتی ہے، بیوی کہے الگ رہو، شوہر کہے میرے ماں باپ سے دور رہو، اور ہم مان جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جس گھر سے ماں باپ نکلتے ہیں وہ گھر برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، لیکن ماں باپ کے حق ان سب سے اوپر ہیں۔ بیوی بدلی جا سکتی ہے، شوہر بدلا جا سکتا ہے، مگر ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، باپ دوبارہ نہیں ملتی، ماں دوبارہ نہیں ملتی۔ ذرا سوچیں، جب قبر میں اتارا جائے گا تو سوال کیا ہوگا؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ لیکن اگر ماں ناراض ہوگی تو زبان کاپے گی، جیسے علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کاپتی تھی۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نماز کے پابند تھے، ان سے کوئی سنت، کوئی نوافل نہیں چھوٹتے تھے، سنت کے روزے بھی نہیں چھوٹتے تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، ہم کس پانی میں ہیں؟ کیا ہم سے فرض نمازیں ادا ہوتی ہیں؟ فرض نمازیں تو دور کی بات ہے، ہم سے رمضان کا ایک سال میں ایک مہینہ روزہ بھی نہیں رہا جاتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ یا اللہ، اگر ہم سے ماں باپ کے حق میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو کلمہ پر آسانی عطا فرما، جیسے تو نے علقمہ کو عطا فرمائی۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کو ہم سے راضی کر دے اور ہمارے باپوں کو ہم سے خوش کر دے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو ابھی فون کریں اور کہیں امی مجھے معاف کر دے۔ اگر آپ کے باپ زندہ ہیں تو ان کے پاس جا کر خاموشی سے ہاتھ چوم لے، یہ عمل ہزار نفلوں سے بہتر ہے۔ اگر ماں باپ دنیا میں نہیں تو ان کے لیے صدقہ کریں، دعا کریں، ان کے دوستوں کا احترام کریں، یہ بھی خدمت ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نیک تھے، صحابی تھے، لیکن ماں ناراض تھی، اس لیے کلمہ رک گیا۔ ہم گنہگار ہیں، اگر ماں بھی ناراض ہو تو ہمارا کیا بنے گا؟ نماز قضا ہو جائے تو توبہ ہے، روزہ چھوٹ جائے تو قضا ہے، لیکن ماں کا دل ٹوٹ جائے تو کوئی قضا نہیں ہوتی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو، ماں باپ کے لیے ایک دعا لکھ دیں، ویڈیو کو اپنے 10 رشتہ داروں میں ضرور پہنچائیں، شاید وہ آج اپنی ماں کو راضی کر لے، کیونکہ ایک شعر کسی کی آخرت بچا سکتا ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملے۔ خدا حافظ۔